تحصیل بلاکوٹ یوسی گرلاٹ میں 10 روزہ صفائی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ جرمن بینک KfW، جرمن NGO AHTT، NGO پاکستانی حوصلہ مند خواتین نیٹ ورک، تحصیل میونسپل کارپوریشن LSO گرلاٹ کے باہمی تعاون سے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پروجیکٹ شروع کیا جا رہا ہے، جس کی مدت 6 ماہ ہے، جبکہ ابتدائی طور پر 10 روزہ مہم کا آغاز کیا جا رہا ہے، جس کی افتتاحی تقریب کا باقاعدہ آغاز کیا گیا ہے۔ اس پروجیکٹ کا مقصد فضلہ جمع کرنے اور ٹھکانے لگانے جبکہ رویوں کی مثبت تبدیلی ہے، اگرچہ یہ حکومتوں اور میونسپلٹیوں کا مینڈیٹ ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ اس کے شہری صاف اور محفوظ ماحول میں رہیں، مگر بڑھتی ہوئی اقتصادی ترقی، تیزی سے آبادی میں اضافہ اور معیار زندگی میں بہتری ان عوامل میں شامل ہے جن کی وجہ ٹھوس فضلہ کی بڑھتی ہوئی مقدار اور پیچیدگی ہے۔ دوسری طرف جب لوگ فضلہ پیدا کرتے ہیں، انہیں میونسپلٹی خدمات کے غیر فعال وصول کنندگان کے طور پر دیکھا جاتا ہے، بالآخر شہری کچرے کے انتظام میں اپنے کردار کو پہچاننے میں ناکام رہتے ہیں اور یا تو سروس ڈیلیوری کے لیے ادائیگی کرنے یا صفائی مہم میں حصہ لینے کو تیار نہیں ہوتے۔ فضلہ کے ڈھیر موذی امراض کے ویکٹر جیسے چوہا، مچھر اور گھریلو مکھیوں کی افزائش کے اہم مقامات ہیں، جو پانی، خوراک اور پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں جیسے ہیضہ اور ٹائیفائڈ کے پھیلاؤ کو بڑھا سکتے ہیں۔ TMA کی میونسپل خدمات کو مزید بڑھانے کے سلسلے میں RRM مانسیرا پروجیکٹ کا تصور کمیونٹی کے ارکان اور مقامی رہنماؤں کی فعال شمولیت کے ذریعے کمیونٹی کی سطح پر صفائی کی مہموں میں تعاون کے لیے بنایا گیا ہے۔ غیر قانونی ڈمپ سائٹس کو صاف کرنے کے علاوہ سرگرمی کو بے قابو کچرے کو ٹھکانے لگانے کے نتائج کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جائے گا۔ اس سرگرمی سے نہ صرف محلوں میں بڑے پیمانے پر فضلہ جمع کرنے میں مدد ملے گی، بلکہ یہ صاف ستھرے ماحول کی اہمیت کے حوالے سے بھی کمیونٹی میں ملکیت اور ذمہ داری کا زیادہ احساس پیدا کرے گی۔ مزید برآں صفائی کی مہم میں خوبصورتی کی طاقت قدرتی طور پر رہائشیوں کو یہ ظاہر کرنے میں ترغیب دے گی کہ ان کے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں مقامی سطح پر کچرے اور عام اشیاء کی پائیدار انتظام کی مشترکہ ذمہ داری بنتی ہے۔ صفائی مہم کا مقصد پائلٹ ایریا کو آلودگی سے پاک، صاف ستھرا بنانا، کچرے، گندگی، مضر صحت عناصر، ناگوار بدبو سے پاک بنانا، بند سیوریج لائنوں اور نالوں کو دوبارہ کھولنا اور ٹھوس کچرے کے بڑے ڈھیروں کو ہٹانا ہے۔ کلوزنگ مہم کا آغاز باقاعدہ ایک علامتی واک کی صورت میں کیا گیا، جبکہ واک کے شرکاء نے گندک نسلے سے کچرے اٹھا کر اس بات کا اعادہ کیا کہ وہ اپنے شہر کو صاف کریں گے۔ خواتین کے کردار پہ بات کرنا چاہوں گی کہ خواتین کا بہت کلیدی کردار ہے۔ اس سلسلے میں ہم جو ہے اس کیمپین کا ایک حصہ ہے جس میں ڈور ٹو ڈور کیمپین کی جائے گی اور گھریلو خواتین کو اس بات پہ آمادہ کیا جائے گا اور ان کو ایجوکیٹ کیا جائے گا کہ کس طرح گھر کے کچرے کو ٹھکانہ لگانا ہے۔ اس جو پروجیکٹ کا اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جب 6 ماہ بعد یہ پروجیکٹ ختم ہو جائے تو مقامی آبادی کے پاس اتنے وسائل، اتنی اویئرنیس، اتنی ایجوکیشن ہو کہ وہ مستقل بنیادوں پر اس پر جو ہے اپنی مدد آپ کے تحت کام کر سکیں۔ اچھا، اس میں جس طرح کہ میں بتاؤں یہاں پر ٹورزم کے حوالے سے ہے، لیکن لوکل خواتین یا باہر سے بھی مطلب جو ظاہر میں لیڈ کر رہی ہیں، تو اور کون کون سے علاقوں سے آئی؟ دیکھیں جی، اس میں جو پاکستانی حوصلہ مند خواتین جو ہیں جو اس وقت اس پروگرام کو لیڈ کر رہی ہیں، اوبویسلی پاکستان بھر میں ہم لوگوں نے کام کیا ہے اور خاص طور پہ ہزارہ میں کام کیا ہے، لیکن ہم مقامی آبادی میں جو خواتین موجود ہیں ان کے ساتھ، جو گھریلو خواتین ہیں ان کے ساتھ مل کر یہ پروجیکٹ ہم کرنے جا رہے ہیں، اور میرے خیال میں اس کی کامیابی کا انحصار ہی اس بات پہ ہے کہ جو لوکل کمیونٹی ہے وہ اس کو اون کرے، اس کو ایجوکیٹ کرنا، تاکہ جس وقت یہ پروجیکٹ ختم ہو تو وہ خود مختار ہوں اپنے مسائل کے حل کے لیے۔ تو یہاں پر جو لوکل خواتین بھی شرکت کر رہی ہیں، تو کیا یہاں پر ڈور ٹو ڈور بھی ہوگی یا باہر؟ جی بالکل، اس میں ڈور ٹو ڈور کیمپین بھی ہوگی جس میں باقاعدہ ہمارے نمائندے جا کر گھر گھر سے کچرا اٹھانے کی ٹورزم تو ہے ہی ہے، سیاحوں کے لیے ہے ہی ہے، علاقے کے لیے ہے ہی ہے، لیکن جو مین بات جو ناظرین ڈور ٹو ڈور جو آپ ڈور ٹو ڈور کیمپین ہے وہ اس کا بالکل ایک اہم جز ہے، اور اس میں لوگوں کو گھروں کا جو کچرا ہے وہ کس طرح سے اس کو اکٹھا کیا جائے گا اور کس طرح کلیکٹ کیا جائے گا، کلیکشن پوائنٹس کیا ہوں گے، اور اسی طرح TMA اور ان اداروں کی معاونت سے کس طرح یہ پورا سسٹم کام کیا کرے گا۔ جی، امرین ترک صاحبہ سے ہم نے بات کی، اس طرح ہمارے ساتھ پروجیکٹ جو لیڈ کر رہے ہیں اسرار احمد صاحب،
جو کہ مین جس دیکھیں جو لیڈ کر رہے ہیں پروجیکٹ، ظاہری بات ہے ان کو تو پتہ ہوگا کہ یہ آگے پروگرام کیسے جا رہا ہے، اور آج کا جو پروگرام شروع ہے 10 روزہ ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی شکریہ جی، آپ کو جس طرح بتایا گیا یہ پروگرام بیسیکلی اپنا سیلف اس پہ آتا ہے، انحصاری پہ آتا ہے کہ لوگوں کو صرف انحصاری کی طرف لایا جائے۔ اس میں ڈیزائن پروجیکٹ کس طرح ہے کہ مقامی جو ہماری تنظیم ہے یہاں پہ لیسو گلاٹ وہ لیڈ رول کر رہی ہے۔ پی ایچ این کا رول بیسیکلی اس میں یہ ہے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ان کا معاونت کی جائے تاکہ وہ آگے چل کے اس پروگرام کو خود چلا سکیں۔ یہ ہمارا آج تو افتتاحی تقریب ہے جو 10 دنوں تک جاری رہے گی، صفائی مہم رہے گی ہماری، لیکن اس کے بعد یہ پروجیکٹ ہمارا 6 مہینے لگا رہے گا جو ہم ڈور ٹو ڈور کمپین کریں گے، ہر بندے کو اس پہ آگاہی دیں گے اور ایسا کوئی نظام ترتیب دینے کی کوشش کریں گے ہم کہ 6 مہینے بعد یہ ٹی ایم اے کے ساتھ مل کے اپنا نظام خود چلا سکیں۔ اس میں ان کو تربیت دی جائے کیسے آپ اپنے سالڈ ویسٹ کو ریڈیوس کر سکتے ہیں، کیسے ری یوز کر سکتے ہیں، کیسے اس کو سیگریگیٹ کر سکتے ہیں اور کیسے آپ انوائرمنٹ فرینڈلی انداز میں اس کو ڈسپوز آف کر سکتے ہیں۔ یہ کافی بڑا انشاءاللہ 6 مہینے کا پروگرام ہے۔ امید ہم یہ کرتے ہیں کہ 6 مہینے بعد ہم مقامی کمیونٹی کو اس قابل کریں گے کہ وہ دوسروں کے لیے مثال بن سکیں، باقی علاقے کے لیے اور باقی پروجیکٹس کے لیے۔ ہم اس بلاکوٹ ہمارا پہلا سٹارٹ پروجیکٹ ہے۔ ہاں، آگے کون کون سی منصرہ سے آؤٹ بھی ہے یا منصرہ کی تحصیل ہے؟ ہم بنیادی طور پہ 5 تحصیلوں میں کام کریں گے۔ ڈسٹرکٹ مانسہرہ کیسے ہیں، جس طرح بفا آ جاتا ہے، مانسہرہ تحصیل آ جاتا ہے، اگی اور دربان، تو یہ ہمارا پہلا یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اس طرح کے پروجیکٹ مختلف انداز میں، جس طرح بفا میں ہمارا واٹر ویسٹ مینجمنٹ پہ، اگی میں ہمارا جو ہے وہ سالٹ پہ، اس پہ کمپوسٹ پہ، اور دربان میں واٹر سپلائی اسکیم ہے، اور اسی طرح کا تقریباً ملتا جو ہم مانسہرہ میں بھی کر رہے ہیں۔ تو ہمارے 5 ماڈل ہیں اور ان 5 ماڈلوں کے بنیادی فلسفہ یہی ہے کہ لوگوں کو ان میں شامل کر کے لوگوں کے حوالے کیا جائے، ان کا اختیار اور ان کو اس قابل کیا جائے کہ خود چلا سکیں اور مقامی اداروں کے ساتھ اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ جی بالکل، یہ تھے پروجیکٹ جو ہے لیڈ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ اسرار احمد صاحب، جن کا کہنا تھا کہ بالکل ہم نے اویئرنیس دینی چاہے ہم اس کے بعد ہوں یا نہ ہوں، یہ 10 روزہ مہم کے بعد یہاں کے لوگ جس طرح انہوں نے کہا کہ ٹی ایم اے کے ساتھ وہ اٹیچ ہو کے جو جتنی بھی اویئرنیس ہوگی اس حوالے سے پھر صفائی جو ہے وہ طریقے سے ہوگی۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹی ایم او صاحب بھی موجود ہیں، اسکندر منصور شاہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی، بہت شکریہ، تھینک یو۔ تو مین دیکھیں اگر ٹی ایم اے کا کام لیا جائے تو وہ تو یہ سر وہ کہہ رہے ہیں ہم چلے جائیں گے، تو واقعی جب یہ جائیں گے اس کے بعد بھی اس کو مینٹین رکھا جائے گا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں سیماب صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے تکلیف کی اتنی دور سے تشریف لائے، اور اس کے بعد میں نے اپنا مین جو ہمارے اسٹیک پروجیکٹ KFW کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کی پوری ٹیم کا، عامر صاحب کا اور بلال صاحب کا، اور جو پختونخوا خیبر ہنرمند خواتین جناب اسرار صاحب کا، مرین صاحبہ کا، اور محترم جناب کسانہ صاحب کا کہ وہ بھی اسلام آباد سے تشریف لائے، سپروائزر صاحب کا جو ہے کہ وہ، اور ماسٹر معروف صاحب کا جو کمیونٹی کی طرف سے ہیں، اور اپنی پوری ٹیم کا، صافی حضرات کا، اور بالخصوص اپنے ٹی ایم اے کے دوستوں کا، اور میں ان کا مشکور ہوں کہ بنیادی طور پر اس پروجیکٹ کا مقصد تو یہ ہے نا جی کہ یہ ماڈل ایک پروجیکٹ پورے KPK میں سلیکٹڈ تحصیلوں میں شروع ہوا ہے، اور جس میں ٹی ایم اے بالاکوٹ بھی جو ہے ان کا ایک پارٹیسپیٹری ہے ایونٹ، اس کا پارٹیسپیٹری ہے۔ جی ناظرین، پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ جس طرح کہ آج جو یہاں پر صفائی مہم ہونے جا رہی ہے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر کچھ اور بھی جو علاقے کے معززین ہیں موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے محمد معروف صاحب جو چیئرمین ہیں NC گرلاٹ کے، ان سے بھی بات کریں گے کہ وہ آج کی مہم کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں تمام ان اداروں کا شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے اتنا ایک بڑا پروجیکٹ میری NC میں جو سٹارٹ کیا ہے۔ تو اس میں بنیادی طور پہ جو ذمہ داری ہے وہ BSED چیئرمین اور ممبران کونسل کی ہے کہ وہ اس پروجیکٹ کو کس طرح آگے چلاتے ہیں۔ تو یہ چونکہ ہمارے گرلاٹ کی ایک بنیادی ضرورت تھی اور اس ضرورت کے لیے اس پروجیکٹ کو لانچ کیا جا رہا ہے۔
تو جس طرح حدیث بھی ہے کہ جو ہے وہ صفائی نصف ایمان ہے، تو اس لیے ہم سب کو مل کے اس جانب جو ہے آگے بڑھنا ہے. اور اس الحمدللہ اس میں بڑا پچھلے جب سے یہ اس پہ جو پچھلے 4-5 دنوں سے جب یہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو شعور کی آگاہی کے لیے جو کام شروع ہوا ہے، تو اس میں کافی لوگوں کی دلچسپی اور خصوصاً خواتین اور نوجوانوں کی دلچسپی یہ ہمارے لیے چیئرمین صاحب مین چیز بھی یہی ہے. چلے یہ لوگ تو یہاں پر اویئر کر رہے ہیں، جو پروجیکٹ لائے ہیں انہوں نے بڑی جیسے بھی آیا آپ لوگوں نے اس میں حصہ لے رہے ہیں سب. مین چیز گھروں میں جو ڈور ٹو ڈور ہوگا اس میں آپ کو محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے کیا تیاری ہے؟ اس کے لیے تو یہ کہ ڈور ٹو ڈور ہم نے کمپین کی ہے اور اب کی ہے اور انشاءاللہ اب کر بھی رہے ہیں. اس میں جاری بھی مزید بھی اور یہ جاری رہے گی. رکے گی، اگر رکے گی تو پروجیکٹ رک جائے گا نا. تو اس لیے اس کا تو چلنا جو ہے وہ ہماری مفاد میں ہے. اوکے، ہمارے ساتھ ناظرین اس کے بعد موجود ہیں صدر LSO گرلاٹ منصف صاحب. منصف صاحب، گرلاٹ کے لوگوں کے ساتھ ظاہری بات ہے ان کے اس کے بعد تو آپ نے یہیں رہنا ہے، تو کیا دیکھتے ہیں اور اس پروجیکٹ بارے میں تھوڑا سا بتائیں. تو کتنے لوگ یہاں پر اور اویئرنیس کتنی ہے پہلے سے، اور اب اس کیا سمجھتے ہیں کہ ضروری تھا یہ جو ایونٹ جو پروجیکٹ تھا یہاں پر، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا کیا آپ اس پہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی انٹرسٹڈ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سیماب صاحب. آج یہ جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پروجیکٹ جو ہے یہ KFW کے تعاون سے جو ہمارے علاقے میں شروع ہونے جا رہا ہے، تو میں شکریہ ادا کروں گا سب سے پہلے KFW کا اور AHT کا اور ہمارے جو پاکستان حوصلہ مند خواتین جو امپلیمنٹیشن جا کرنے آ رہی ہیں، اس خاص کر میں اپنے TMO صاحب کا کہ انہوں نے اس میں بہت اچھی دلچسپی لیتے ہوئے اس پروجیکٹ کو ہمارے علاقے میں فیسیلیٹیٹ کیا. اور میں مشکور ہوں اپنے NC گرلاٹ کے چیئرمین صاحب محمد معروف صاحب کا کہ انہوں نے ذاتی دلچسپی اس میں لی. تو بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ چونکہ یہ کغان ویلی کا گیٹ وے بالا کوٹ، زلزلہ کے بعد چونکہ یہاں پہ صورتحال اس طرح رہی ہے کہ آبادی کا زیادہ پریشر جو ہے وہ سراؤنڈنگ سے بھی وہ بالا کوٹ پہ پڑا ہے. تو اس بنیاد پہ یہاں پہ سالڈ ویسٹ کا جو پراپر کوئی نظام نہیں تھا. TMA اپنے طور پہ جتنا کر سکتے تھے وہ کرتے رہے ہیں، لیکن صورتحال یہ تھی کہ اگر کوئی سیاح جب آتے ہیں تو یہاں پہ ہوٹلنگ ہے تو یہاں پہ گیدرنگ زیادہ ہو جاتی ہے. تو الحمدللہ دریائے کنار بھی درمیان میں خوبصورتی کا اللہ نے تحفہ ہمیں دیا ہوا ہے. تو یہاں پہ کوئی پراپر نظام نہیں تھا کہ ہر جگہ پہ آپ جہاں جاتے ہیں، چونکہ کنجسٹڈ آبادی ہے یہ بالا کوٹ کی، تو یہ ڈھیر لگے ہوئے ہیں گند کے. اور یہ بھی صرف سننے میں آیا کہ لوگ دریاؤں میں پانی جو ہے وہ گند جتنا بھی ویسٹ ہے وہ وہاں پہ یہ چیز ہوتی ہے، اس کو بھی اویئر ہوگا اس میں. اب اصل میں جب پراپر انتظام نہیں ہوگا تو مقامی آبادی جو ہے جو وہ اس کو جو آسانی پروجیکٹ ضروری تھا، یہ پروجیکٹ انتہائی ضروری تھا. اور اس میں ہم نے یہ کیا ہے کہ میں چونکہ پریزیڈنٹ ہوں LSO گرلاٹ کا، تو ہماری پوری گرلاٹ میں محلہ وائز تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، اور وہ جو تنظیمیں جو CO بنی ہوئی ہیں اس میں خواتین بھی ہیں اور نوجوان بھی ہیں اور سارے لوگ بھی اس میں شامل ہیں. تو جب یہ پروجیکٹ آیا تو ہم نے اپنی کمیونٹی کی میٹنگ کی، تو اس میں یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی، تو ہم نے اس میں ایک قدم آگے بڑھایا. اور الحمدللہ اب جو ہے یہ پروجیکٹ جو ہے وہ عملی طور پہ سٹارٹ ہونے کو جا رہا ہے. میں اس طرح تھوڑا یہ بتانا چلوں کہ یہ 10 دن کی نہیں ہے، 10 دن کو یہ تو ابتدائی ہے ان کا. یہ 6 مہینے جو ہے یہ اس میں ہمیں یہ سپورٹ دے رہے ہیں، لیکن اس کے بعد انشاءاللہ اس کو LSO خود رن کرے گی. اور اس کا ہم نے سسٹم تیار کر لیا ہے اور لوگوں میں اویئرنیس، لوگوں کی بہت دلچسپی ہے. جی ناظرین، جس طرح آپ نے سنی یہاں پر بات بالکل ماحول کی صفائی میں ہی سب کی بھلائی ہے. تو اس طرح آگے یہ پروگرام جاری ہے. وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. اس میں آگے واک بھی ہے، ایک واک ہوگی جس میں گرلاٹ کے لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں، مختلف جو ہے متفق فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. اور آخر میں ہم یہاں پر مزید بھی بات کریں گے یہاں کے جو عہدیداران ہیں ان سے جو یہ پروجیکٹ جو وہ لیڈ کر رہے ہیں. تو ہمارے ساتھ رہیے گا.
جی ناظرین، پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ جس طرح کے واک جاری ہے، صفائی مہم، جس طرح گرلاٹ کے کافی لوگ جس میں بچے بھی ابھی شرکت کر لیے۔ ہمارے ساتھ چیف گیسٹ قاسم شاہ صاحب بھی موجود ہیں، کرنل قاسم شاہ صاحب، تو ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ آج جس طرح کے وہ کافی لوگوں کو جو یہاں پر اکٹھے ہیں، اور ڈی ایس پی بھی آگے ہمارے ساتھ موجود ہیں، بالا کوٹ سعید یادون صاحب بھی آگے ہیں، تو سیکورٹی کے حوالے سے، اور یہاں پر جتنے بھی گاؤں کے لوگ جمع ہوئے ہیں، گرلاٹ کے اور مختلف کمیونٹی کے لوگ جمع ہوئے ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ سب سے جو ہمارے اہم آج کے جو چیف گیسٹ کرنل صاحب موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات لیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں آج کی جو جہاں پر جو پروجیکٹ ہو رہا، اس جو صفائی مہم شروع ہوئی، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں؟ پہلے تو شکریہ مجھے بلانے کا، الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، اور آپ لوگوں کا میرے پہ حق ہے، اس لیے میرے پہ اور پورے پاکستان پہ حق ہے کہ ہم لوگ پورے پاکستان سے آتے ہیں۔ جب بھی آپ کا اچھا سیزن آتا ہے، ہم پوری پاکستان سے کہاں سے ہر کونے سے آتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں، سارا آ کے کچرا اور گند یہاں پھینک جاتے ہیں، اور آپ لوگوں کو سلام ہے کہ آپ لوگ برداشت کرتے ہیں ہمیں کہ ہم اتنی آگے ساتھ پولوشن لے کے آتے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں کا ماحول بھی خراب ہوتا ہے، اور یہاں کے آب و ہوا بھی، اور ساتھ ہی یہاں کے جس ہیلدی انوائرمنٹس کے پیچھے پورا پاکستان آتا ہے، وہ پورا ہیلدی انوائرمنٹ ہم خود خراب کر کے جاتے ہیں۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ کی ٹی وی چینل کے توسط سے، اور جو جتنے بھی کیمرے ہیں ان کے توسط سے، کہ یہ ہم ریئلائز کریں کہ یہ کام نہ کریں۔ صفائی نصف ایمان ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اور یہ وہ اللہ کے نبی وہ ہیں جن کے ناموس کی خاطر ہم لوگ آپس میں لڑتے ہیں، دوسروں سے لڑتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کر گزرتے ہیں، مگر اتنا اہم جس کے اوپر ہمارے مذہب کی بیس ہے، ہمارے اغیار جو ہیں، جو باقی مذاہب کے لوگ ہیں، وہ ہمیں دیکھتے ہیں دنیا میں، اور ان کو یہ سمجھ آتی ہے شاید یہ گندگی جو ہے ان کے دین کا حصہ ہی نہیں ہے، شاید یہ ایسے ہی دین ہے جس میں اس طرح ہے، جس کی وجہ سے وہ اگر ہماری تقلید کرنا چاہیں نا تو نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ ہمیں اپنے ماحول کو، اپنے آپ کو، اپنے یہاں کے سسٹم کو ایسے صاف ستھرا رکھنا ہوگا کہ دوسرے آگے ہمیں فالو کر کہیں کتنا پیارا دین ہے، کتنے پیارے لوگ ہیں، آپ ان کو فالو کریں۔ آپ خود پہ اس ماحول کو صاف رکھیں، جو آنے والے ان کو بھی کہیں کہ خدا را اس جگہ کو خراب نہ کریں، ایسی چیزیں نہ پھینکیں، بسکٹ کے ساتھ بسکٹ لے کے آتے ہیں، ڈبے یہاں پھینک جاتے ہیں، ساتھ کولڈ ڈرنک لے کے آتے ہیں، ان کے پلاسٹک کی بوتلیں یہاں چھوڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پورے کا پورا ماحول خراب ہوتا ہے، لوگ دریا میں پھینکنا شروع ہو گئے ہیں، اس کی وجہ سے مچھلیوں کا بھی ستیہ ناش ہو رہا ہے۔ سختی ہونی چاہیے۔ سختی کیوں نہیں ہونی میں چاہیے؟ ابھی کرنل سختی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نا۔ میں ابھی کرنل صاحب آ رہا تھا گاڑی میں، ڈی ایس پی صاحب نے بڑی ایک اچھی بات کی، سعید یادون صاحب نے، کہ اس کے لیے قانون کوئی ہونا چاہیے کہ جرمانے ہونے چاہیے۔ ایسا کیا ہو سکتا ہے جیسے باہر کے ملکوں میں بھی آپ نے دیکھا میں ہوگا؟ تو ریکمینڈ کروں گا پراپر جرمانہ ہونا چاہیے، اور ٹورسٹ کو یا جو لوگ وہاں سے آتے ہیں ایک چیک پوائنٹ کے اوپر چیک ہونا چاہیے کہ کیا کیا چیزیں لے کے آئے ڈبے، اور واپسی کے اوپر گاڑیاں چیک ہو کہ اس کے اندر شاپرز میں کیا اپنے ساتھ ویسٹ واپس لے کے جا رہے ہیں کہ نہیں۔ یہ کام ہونا شروع ہو جائے، ذمہ داری کی بات ہے اگر ہم کرنا شروع ہو جائیں، کیونکہ پورے پاکستان کا لاکھوں بندوں کا ویسٹ یہاں پہ 20 اور 25 دن بچوں کی چھٹیوں کے دنوں میں یہاں پھینک کے جانا کہاں کی شرافت ہے؟ دریا کا جس طرح یہاں کا ماحول جو انوائرمنٹ خراب ہوتی ہے، احساس کی ضرورت ہے۔ ڈی ایس پی صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی، ابھی آپ سے گپ شپ ہو رہی تھی کہ جرمانے ہونے چاہیے، تو لوگوں کو بھی میسج دیں، اور قانون کیا کہتا ہے اس حوالے سے؟ وہ تو خیر آپ کو پتہ ہے کہ باہر کے ملکوں کے ہے، لیکن یہاں امپلیمنٹ نہیں ہو سکا، تو اویئرنیس یہ ہو سکتی ہے جو کر رہے ہیں، جس طرح آج کافی لوگ ہر مکتب فکر سے جمع ہوئے ہیں، تو کیا میسج دیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہمارا مذہب اسلام صفائی پہ درس دیتا ہے، صفائی نصف ایمان ہے، اور امن کا گہوارہ ہے اسلام ایک کیسا مذہب ہے۔ صفائی کے حوالے سے اس طرح ہے کہ جیسے کہ اب ہمارے علاقہ ناران کاغان اس پہ بالا کوٹ میں اوور آل پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں ٹورسٹ، اور اس کے علاوہ بھی پوری دنیا سے بھی آتے ہیں یہاں کے موسم کو انجوائے کرنے کے لیے، اور جو ہمارے یہاں کے لوکل لوگ ہیں، اگر یہاں پر ہم صفائی کو مینٹین رکھیں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جو بہت سے آنے والے ٹورسٹ جب ہماری صفائی کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ مجھے بھی ان سے بھی توقع میں کروں گا کہ وہ ہماری صفائی کو مینٹین رکھیں گے، اور ہمارے علاقے کو، معاشرے کو، اس کو صفائی کو، تاکہ دوبارہ سے گندگی یہ چیزیں نہ پھیلے۔ اور یہ جو ہمارا دریا ہے، یہ دریا جو اوپر ناران سے آتا ہے آگے تک جاتا ہے، اس میں ہماری ایک اچھی وہ ٹراؤٹ فش ہے جو ہمارے پورے پاکستان میں نایاب ہے۔ یہ اس کی نسل کشی، اگر گندگی اور ان چیزوں کے ساتھ ان کی نسل کشی بھی ہو رہی ہے،
جی ناظرین، پروگرام جس طرح کی صفائی مہم یہاں پر جو ہے وہ جاری ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت میرے ساتھ جو موجود ہیں وہ ہے سعیدہ بشارت شاہ، اسسٹنٹ کمشنر بالا کوٹ ہے. کافی ٹائم سے یہاں پر پچھلی جو فلڈ آیا اس میں بھی کافی خدمات رہیں. آج جس طرح صفائی مہم میں بھی وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑھ چڑھ کے شروع سے یہاں تک جو گرلاٹ کے لوگ صفائی مہم کا آغاز کیا ہوا ہے اس میں وہ کیا کہنا چاہتی ہیں. اور اوورآل اس سے پہلے بھی ظاہری بات انتظامیہ کام کر رہی تھی صفائی کے حوالے سے. اگر بالا کوٹ کی سچویشن دیکھیں اور اس جو پروجیکٹ جو یہاں پر آیا اس کے بعد وہ کیا سمجھتی ہیں کہ کچھ اور بہتری مزید آئے گی. جی میم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہاں کے KFW کی جو ٹیم آئی ہے اس کا میں ہم انتہائی مشکور ہیں. صفائی جو ہے وہ کسی بھی معاشرے کی ایک ضرورت ہے اور ایمان کا حصہ ہے. اور طہارت اور صفائی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی اہمیت اجاگر کی ہے. بالا کوٹ کے اندر جو صفائی کا ایک کانسیپٹ ہے، جو اس کی کیمپین ہے، جو یہ مہم ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، یہ ہم KFW کی وساطت سے یہاں ہم شروع کر رہے ہیں. اور ہمارے پاس اس کی ضرورت اس لیے بھی زیادہ ہے، ایک تو آبادی کا بڑھتا ہوا رجحان، دوسری چیز ہمارے ساتھ ٹورزم انڈسٹری اٹیچڈ ہے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں اگر ان کو بھی ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے اور ہم اپنے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ میں بھی کام کرتے رہیں گے تو یہ دونوں چیزیں بڑی ایک اچھا خوش آئند اور ایک بڑا ایک ڈیولپمنٹ کی طرف بڑھتا ہوا کانسیپٹ ہے. KFW کی ٹیم یہاں پہ بہت سارے جو انیشیٹیوز ہیں ان کے اندر انسٹالمنٹس آف جو ان کے اکوپمنٹ ہے، مشینری کا وہ جو ایک ڈونیشن کر رہے ہیں ہماری تحصیل کو، اس کے لیے ہم ان کے بڑے مشکور ہیں. اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہمارا جو ایک انیشیٹیو ہے یہ بڑا اچھا اور کامیاب گزرے. اور آنے والے جو 10 دن ہیں ہم ان کے ساتھ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے اور ہماری جتنے بھی تعاون اور کوآرڈینیشن ان کو چاہیے ہوگی وہ ہماری ان کو پرووائڈڈ ہوگی. جی اچھا میم، جس طرح پوائنٹ کی بات کریں، مخصوص پوائنٹ کے لیے جو جتنے بھی یہاں پر ویسٹ آتی ہے یا جو بھی ہے گاربیج کے جتنے بھی سنبھالنے کا ہے یہاں پر دریا میں لوگ پھینکتے ہیں. کیا اویئرنیس نہیں تھی؟ جیسے میں نے دیکھا کہ ابھی جس طرح کی اویئرنیس کر رہے ہیں یہ لوگ، پہلے میں دیکھ کچرا جگہ جگہ پڑا ہوتا ہے، تو کیا اس سے پہلے بھی مخصوص پوائنٹ تھے یا اب جو ہے پراپرلی ہر جگہ پہ جو ہے وہ بنائے جا رہے ہیں جہاں پہ جو ہے جتنی بھی ویسٹ ہے وہ پھینکی جائے؟ اچھا، اس میں ہمارے پاس 2 ادارے کام کر رہے ہیں جس میں ایک TM ہے اور دوسرا ہمارے پاس کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے. ان دونوں کی مدد سے ہم یہ کام کرتے ہیں. اور ہمارا جو ریور پروٹیکشن ہے اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں. ہم جو سینیٹیشن ہے، جو ہوٹلز کی ہے، جو کنسٹرکشن نیو کر رہے ہیں اس کے اندر ہم ان کو یہ پابند کر رہے ہیں کہ وہ اپنا سینیٹیشن کا نظام مکمل رکھیں. اس کے اندر ہماری کوششیں شروع بھی ہیں انشاءاللہ اور ہمارا ایک کریک ڈاؤن بھی ہے اس کے اندر. جی ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا جس طرح کہ آج ہم موجود تھے بالا کوٹ میں حوالہ ہزارہ میں. تو جس طرح کہ یہاں پر صفائی مہم جو یہاں پر ہوئی اس میں جو تعاون تھا وہ تھا KFW اور اس کے بعد AHT، اس کے ساتھ ساتھ حکومت خیبر پختونخوا اور تحصیل نظامیہ بالا کوٹ. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاکستانی حوصلہ مند خواتین نیٹ ورک کی پریزیڈنٹ ارم فاطمہ صاحب سے بھی ہم بات کریں گے. اس طرح ہمارے ساتھ ارم وحید صاحبہ بیٹھی ہیں جو سوشل موبائلائزیشن ایکسپرٹس ہیں، تو ان سے بھی ہم بات کریں گے. جس طرح آج جو صفائی مہم کا آغاز کیا گیا، یہ 10 دن کا گرلاٹ میں جو ہوا، یہ جو پروجیکٹ ہے یا جو یہاں پر جو شروع ہوا یہ تقریباً 4 منتھ تک جاری رہے گا، تو مختلف تحصیلوں میں. تو یہاں پر یہ بتائیں گے اس کی تفصیلات بالکل ارم فاطمہ صاحب بتائیں گے. اچھا میم، یہ آج جو پروگرام ہوا اس کا تھوڑا سا آپ تفصیلی ناظرین کو بتائیں. جس طرح آج سارا دن ہم نے دیکھا صبح سے ایکٹیویٹیز جاری تھی، کافی لوگوں نے یہاں پر شرکت کی، تو کیا کیا ہوا ذرا پھر سے ناظرین کو آپ بھی بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں K2 چینل، میں سیما آپ کا اور آپ کی جو پوری ٹیم ہے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ ہمیشہ کی طرح آپ نے اپنی جو ایک روایت ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر اور خاص طور پہ جو ہزارہ ڈویژن ہے اس میں جتنے بھی جو ہمارے لوگ ہیں، بسنے والے لوگ ہیں، جو ان کا کلچر ہے، جو ان کے ایشوز ہیں، اس کے اوپر جو ہے آپ لوگ آواز بھی اٹھاتے ہیں، ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. اور اگر کہیں پہ کوئی کامیاب پروگرام، کوئی انیشیٹو لیے جاتے ہیں تو آپ ان کو بھی کیپچر کرتے ہیں. RRM پروجیکٹ جو ہے یہاں پہ تحصیل بالا کوٹ کے اندر جو ہے اس پروگرام کا آغاز ہو چکا ہوا ہے. اس پروجیکٹ کے حوالے سے میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گی کہ یہ پروجیکٹ جو ہے KFW جو ہے ہمارا ڈونر ہے اور AHT جو ہے ہمارا کنسلٹنگ پارٹنر ہے، جو ٹیکنیکل پارٹنر ہے KFW کا، ان کی سپورٹ کے ساتھ، اور جو ہماری گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کی سپورٹ کے ساتھ ہم جو ہیں یہاں پہ اس پروجیکٹ کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں. اور اس میں جو ہم لوکل پارٹنر ہیں ان کے پاکستانی حوصلہ مند خواتین نیٹ ورک ہیں.
اس کے ساتھ ہی ساتھ میں گرلاٹ جو ہے یہاں پہ جس ایریا کے اندر بالاکوٹ میں ہم کام کر رہے ہیں اس کی ایک لوکل سپورٹ پائن لوکل سپورٹ آرگنائزیشن کے نام سے آرگنائزیشن ہے جن کو ہم کمیونٹی کے اندر جو ہے جو ان کی سوشل موبلائزیشن ہے جو ان کی ایکسپرٹیز ہیں ان کو ہم استعمال کرتے ہوئے پاکستانی حسن مند خواتین نیٹ ورک جو ہے اس پروجیکٹ کو فیلڈ میں ایگزیکیوٹ کرے گی. اور اس پروجیکٹ کو ایگزیکیوٹ کرنے میں جو تحصیل ایڈمنسٹریشن ہے ہماری خاص طور پہ وہ ہمارا مین سٹیک ہولڈر ہے. جیسا کہ میں نے پہلے آپ سے بتایا کہ جو لوکل سپورٹ آرگنائزیشن پائن ہے وہ اس کا ایک سوشل موبلائزیشن کا جو پارٹ ہے اس کو وہ دیکھ رہے ہیں اور جو ٹیکنیکل سپورٹ ہے وہ پاکستانی حسن مند خواتین نیٹ ورک کی رہے گی. اس سے قبل بھی ہم نے منسیرا کے اندر کام کیا ہے لیکن اسپیسیفکلی جو ہے یہاں پہ ہم سالڈ ویسٹ مینجمنٹ واٹر مینجمنٹ اور واٹر ویسٹ کے اوپر جو ہے وہ ہم کام کریں گے. اور ابتدائی طور پر ہم کیونکہ یہ ایک پائلٹ پروجیکٹ ہے تو 6 to 8 منتھ کا یہ پروجیکٹ ہے اور انشاءاللہ العزیز ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ماضی کی طرح پاکستانی حسن مند خواتین نیٹ ورک اس پروجیکٹ کو بھی سکسیزفلی چلائیں گے اور اس پائلٹ پروجیکٹ کو پھر خیبر پختونخوا کے جو ادر ریموٹ ڈسٹرکٹ ہیں اور خاص طور پہ جو اربن ڈسٹرکٹ ہیں اور اربن ایریاز ہیں اس میں اس کو امپلیمنٹ بھی کیا جائے گا. اچھا جی سماب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اور آپ کی ٹیم کا. اچھا جی میں یہاں پر کیونکہ ایچ ٹی جو ہمارا کنسلٹنگ فرم ہے میں اس کے ساتھ ایز اے سوشل موبلائزیشن ایکسپرٹ کی حیثیت سے لاسٹ تقریباً 3 ایئرس اس پروجیکٹ کو دیکھ رہی ہوں. ابھی جس طرح میم نے بھی بات کی کہ گھرلاٹ میں ہم اس کو پائلٹ فیز میں دیکھ رہے ہیں تو اسی طرح جو مانسرا کی باقی 4 تحصیلیں اور بالاکوٹ کی یہ 5ویں تحصیل 5 تحصیلوں میں ڈفرینٹ لیول کے ایشوز آئے ہوئے ہیں. گھرلاٹ کو اگر آج ہم رکھیں تو گھرلاٹ کا بیس لائن سروے ہم نے کیا تھا. یہاں پہ ہاؤس ہولڈ سروے ہوئے تھے اور یہاں پہ جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا ایشو ہے وہ ٹاپ پہ تھا. تو ابھی انشاءاللہ ہم یہاں پہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پہ کام کریں گے پلس اس کا جو ویسٹ واٹر ہے اس پہ کام کریں گے. سیم اسی طرح اس کو ہم ریپلیکیٹ کریں گے نوغزی کا جو پائلٹ ایریا ہے اس پہ ڈسٹرکٹ مانسرا تحصیل کے ساتھ اور پھر انشاءاللہ یہ باقی تحصیلوں میں بھی دیکھا جائے گا. اور یہ ڈسٹرکٹ مانسرا کے لیے پورے پاکستان میں بھی KFW نے جو فنڈ کیا ہے صرف اور صرف ڈسٹرکٹ مانسرا کے لیے. تو انشاءاللہ یہ پروجیکٹ اگر ہمارا کامیاب ہوتا ہے تو پھر یہ ادر KP کے جو باقی ڈسٹرکٹ ہیں یہ اس پہ بھی ریپلیکیٹ کیا جائے گا. تو اس کے لیے ہم بہت مشکور ہیں K2 چینل کے کہ انہوں نے آج پورا دن اسپینڈ کیا پورے دن کی انہوں نے کوریج کی دیکھا اور ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ فیوچر میں بھی جو ہمارے پروگرام ہوں گے اس کو بھی آپ اسی طرح کریں گے. تھینک یو جی. جی بالکل جس طرح کہ آج جو صفائی مہم کا بالاکوٹ سے آغاز ہوا یہ مزید تقریباً 6 سے 8 ماہ تک بھی جاری رہے گا جو کہ منسرا کی 5 تحصیلوں میں جو اس میں جو ہے مختلف پروجیکٹس پہ کام کیا جائے گا. تو اس طرح ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہونے جا رہا ہے اور مزید آگے بھی انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے. تو اجازت چاہتے ہیں کیونکہ ہمارا ٹائم بالکل اب ختم ہونے جا رہا ہے. اپنے میزبان مہر سیماب کو اجازت دے. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.